بہت شکریہ مرزا صاحب آپ کے وقت کا. اچھا علی بھائی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ آئے ہیں اور ماشاءاللہ چھا گئے ہیں، نوجوان نسل آپ سے رہنمائی لیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا، اور ہماری آڈینس، ہمارے جو کیوریز آتی ہیں، کہ ایک گریڈ 19 کا آفیسر وہ اس راہ پہ کیسے آیا؟ کس طرح آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا، یا کس نے آپ کو اس طرف اٹریکٹ کیا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں وجاہت بھائی، یہ ایک دن کے اندر یا ایک رات میں ڈیسیژن نہیں ہوا. جس طرح آپ مختلف جو ریلیجس لوگ ہیں ان کی ہسٹری دیکھیں تو پتہ چلے گا، کوئی شوبز کی دنیا سے اچانک ادھر آ گیا، کوئی گانے گا رہا تھا پھر اچانک وہ نعتیں پڑھنا شروع ہو گیا. اس طرح نہیں ہے. میں شروع سے ہی ایک اسٹرانچ مذہبی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. ماشاء اللہ تعالیٰ بالغ ہونے سے پہلے سے ہی میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں. اپنی جو میری اسٹوڈنٹ لائف تھی میٹرک کے لیول کے اوپر، اس لیول سے ہی مجھے اسلامی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. پھر کالج میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی میں پیرلل میں اپنی تعلیم کے ساتھ اسلامی کتابیں پڑھتا تھا. تصوف کی وہ کتابیں جو لوگ صرف بزرگوں کے حوالوں میں جن کے نام سنتے ہیں، احیاء العلوم، مکاشفۃ القلوب، منہاج العابدین، کشف المحجوب، یہ وہ کتابیں جو میں نے اپنی داڑھی نکلنے سے پہلے پڑھ لی تھی انجینئرنگ یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران. تو یہ اچانک ایسا معاملہ نہیں ہوا. پھر جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوا جون 2000 کے اندر، اس کے بعد پھر میں نے بخاری اور مسلم پڑھنا شروع کی، اور پھر الٹیمیٹلی جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ 2007 کا ہے، جب میں نے قرآن حکیم کو پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا اور مختلف جو مسالک کے تراجم ہیں اور تفاسیر ہیں ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی شروع کی. اس کے بعد میں ایک رزلٹ پہ پہنچا کہ اس مسئلے میں یہ مکتب فکر حق پر ہے اور دوسرا اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، لیکن اس مسئلے میں یہ والا مکتب فکر حق پہ ہے، یہ والا اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اس کے بعد ایک آپٹیمل سولوشن میرے سامنے ہے، جسے ہم اپنی انجینئرنگ کی لینگویج میں کہتے ہیں، جب کئی زیادہ کانٹراڈکشن والی چیزیں بیک وقت آ رہی ہوں تو ایک ایسا آپٹیمل سولوشن جو فٹ ان بیٹھے، ظاہر ہے وہ وہی ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. پھر 2008 کے اندر میں نے اپنے گھر کی ایک بیٹھک کے اندر اپنے قریبی دوستوں کو، جو 8-10 لوگ تھے، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. انہی میں سے ایک دوست نے ویب کیم کے اوپر ایک ویڈیو بنائی، اور ان دنوں بھی یوٹیوب کو اتنی پذیرائی نہیں تھی، بال انہوں نے اپنے اینڈ پہ ایک چینل بھی بنا دیا. اور پھر 2010 اکتوبر کے اندر ہم نے پراپر قرآن کلاسز ریکارڈ کرنی شروع کی، اور وہ ویب کیم پہ ہی لیپ ٹاپ میں اپنے سامنے رکھتا تھا، وہ 1.5 میگا پکسل والا چھوٹا سا کیمرہ. جب وہ یوٹیوب کے اوپر چڑھنی شروع ہوئی، اصل میں جو یوٹیوب کو بوم آیا ہے وہ 2010 کے بعد آیا ہے. جب گوگل نے اس کو لیا ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اوپر گئے. وہ جب ویڈیوز پبلکلی عام ہونا شروع ہوئی، پھر لوگوں کو آئیڈیا ہوا کہ یار یہ کوئی آواز اٹھ رہی ہے. پھر 2015 کے اندر آ کے جب علماء نے رسپانس کرنا شروع کیا کہ یہ تو کوئی فرقہ کھڑا کر رہا ہے، یہ تو اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور پھر میں نے اسے جب ریبٹل کیا، اس ریبٹل کرنے کے بعد لوگوں کا رجحان ہوا. 2017 جولائی میں ہمارے 1 لاکھ سبسکرائبر ہوئے تھے. آج ماشاءاللہ 2.2 ملین ہے. تو یہ سارے کا سارا آپ کو جو دنیا زیر زبر ہوتی نظر آ رہی ہے نا، یہ سمجھ لیں 2017 سے ابھی اب تک ہے. آنے سے پہلے میں ریٹنگ پڑھ رہا تھا ایک، اس کے اندر سب سے زیادہ جو پاکستانی جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، سب سے زیادہ آپ کی ریٹنگ ہے. مثلا آپ کو سنا جاتا ہے، آپ کے بارے میں یہ بھی تاثر ہے. پاکستانی نہیں سرکار، آل اوور دا ورلڈ بھی آپ مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا. میں نے پہلے اس کے آل اوور دا ورلڈ بالکل میں نے ابتدائیہ میں بھی یہ بات کہی ہے.